اور وہ ہے توحید خالص، بس ذات الہی ہر چیز کا ماہر۔ اعتقادی توحید تو سب کو حاصل، عملی نہیں ہے۔ اعتقادی تو ہے الحمدللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، لیکن جب کوئی مسئلہ آ پڑتا ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف دل جاتا ہے، یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے، اسباب ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ یہ توحید خالص جو ہے، تو توحید خالص کہتے ہیں کہ انسان کے عمل میں بھی قول میں بھی توحید ہو، ذات الہی کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ اس نقطے کی مثال ایٹم کی طرح ہے۔ جب ایٹم جو ہوتا ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم نے سائنس میں پڑھا تھا ایٹم اور مالیکیول سے چیز بنتی ہے، تو ایٹم بالکل چھوٹا ہوتا ہے، جب اس ایٹم کو پھاڑا جاتا ہے چھوٹی سی چیز کو، تو ایٹم بم بنتا ہے، راشٹر کو تباہ کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایٹم جو ہے، اگر یہ آپ کے پاس حاصل ہے، اس میں حضرت والد صاحب اللہ جو بات فرماتے تو آج سمجھ میں آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اخلاص ایٹم بم ہے، اگر انسان میں اخلاص ہو تو ایک آدمی پورے عالم کے لیے کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کسی پر نظر ہی نہیں جائے ذات الہی کے علاوہ۔ تو یہ چیز انسان کے قلب میں بیٹھ جائے تو پھر مسابقت، تحاسد، دوڑ بھاگ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا چکر ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو تو جو اوپر سے آپ کو اگر اللہ نے عزت دینی ہے تو گرا نہیں سکتے، آپ کو روٹی دینی ہے تو روک نہیں سکتے، تو کیوں پریشان ہے، کیوں بھاگ دوڑ کرنے کی، کیوں دوسرے کی مسابقت کرنے کی اور حسد کی اور بغض کی ضرورت ہی نہیں۔ تو چھوٹا آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے بڑے کو غم نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کا حصہ نہیں جیت سکتا، تو بادشاہ وقت بن جائے۔ تو جیسے یہ جو چیزیں ہیں اس میں بڑی، یعنی مجھے بڑی حیرت سی ہوتی ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس سے اصل چیز نہیں لے پاتے، ہم دوسرے چکروں میں رہتے ہیں، کوئی عمل مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے، کوئی عملیات مل جائے، کوئی تفسیر کے اعمال مل جائیں، مخلوق مسخر ہو جائے، یہ سب ایسی باتیں جنہوں نے تفسیر کا عمل کیا، بعد میں ایسی رجت ہوئی کہ انہوں نے جوتے بھی مارے کچھ عرصے بعد، کیونکہ عمل اتر گیا۔ اب نشہ اتر جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ نشہ چڑھا ہوتا ہے تو وہ روڑی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے جہاز میں ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، آسمان میں اوپر اڑ رہا ہے، جب ہوش آتا ہے دیکھا تو گندگی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس دنیا کی مسافت دور میں کسی کی پرواہ نہ، اللہ کی ذات کافی ہے، حال میں رکھیں گے یا جو بھی آپ کا معاملہ کریں گے وہ بہترین ہے، اس کو بہترین سمجھیں، آپ کے لیے وہی بہترین ہے۔ اس وقت آپ کہیں میں یوں ہوتا پتہ نہیں کتنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، جو چھپا دیتے ہیں تو چھپنے میں فائدہ ہے، ظاہر کر دے تو ظاہر ہونے میں فائدہ ہے، کبھی سورج چھپا دیتے ہیں بادلوں کے اندر، کبھی دکھا دیتے ہیں، اسی میں فائدہ ہے نا، چھپانے میں فائدہ ہے۔ اگر بارشیں دن کو ہوتی نہ، سورج ہمیشہ روشن رہے، رات ہی کو بارش ہو تو دن کو تو محرومی رہتی نا، بادل چھا جاتے ہیں، سورج چھپا دیا، بارش ہو رہی، اب اس کے کتنے فوائد ہو، جن کو بارش کی ضرورت ہے، کھیتی والے سب اللہ کے مخلوق خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ سورج چھپا ہوا ہے، اس کو چھپنے میں فائدہ ہے۔ اب گندم پک گئی تو گرمی پڑے گی، گندم پک جائے گی گرمی سے، اس کو ظاہر کرنے میں فائدہ ہے، کبھی اللہ چھپائے کبھی ظاہر کرے، ان کی ہر طرح ہر وقت ان کی عنایات ہیں، کوئی قدم ہم نہیں اٹھا سکتے بغیر ان کے، سب ایسی باتیں ہیں۔ ہاں ہمیں اسباب کی اختیار کرنے کا حکم ضرور ہے، لیکن نظر رکھنے کا اجازت نہیں، پر نظر کا تو ہم پر رکھو، ہاتھ میں تمہاری روٹی ہو، نظر مولا پر ہو، تاکہ لقمہ پیدا دے گی یا
جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قول بڑا ہی قیمتی، اور میں ہم اسباب دیکھتے ہیں، اسباب مولا کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کام ہو یا نہ، مولا کو دیکھتے کہ اس کا کام ہو یا نہ، ہم اسباب دیکھتے یار یہ ہو جائے گا تو پیدا ہو جائے گا، وہ دیکھتے ہیں اللہ میں اس کے کام ہو یا نہ ہو۔ وہی کھانا کھاتا ہے فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، وہی پانی پیتا ہے سانس کی نالی میں اڑ جاتا ہے، اس سے کتنے واقع وہی مال و دولت لے کے آتا ہے ڈھاکہ پڑ جاتا ہے، جان بھی جاتی مال بھی جاتی اللہ سے اس کے کام آئے نہ آئے۔ لو بھائی